کشمیر کے سرکاری محکموں میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ، غیر ضروری ملازمین کی فہرستیں طلب، صرف ضروری ملازمین برقرار رکھے جائیں گے۔ آزاد کشمیر کے سرکاری محکموں میں ڈاؤن سائزنگ کی تیاری، محکموں سے فہرستیں طلب کر لی گئیں۔ سول سیکریٹریٹ کو اعداد و شمار جمع کرانے کی ہدایت، غیر اہم محکموں کو ایک کامن پول بنانے کی تجویز۔ ذمہ دار ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے سرکاری محکموں میں ڈاؤن سائزنگ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے سیاسی بنیادوں پر ضرورت نہ ہونے کے باوجود جو ملازمین بھرتی کیے تھے ان کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی۔ سرکاری محکموں میں صرف وہی ملازم رکھے جائیں گے جو سرکاری کام کاج کے لیے ضروری اہمیت کے حامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جلد ڈاؤن سائزنگ عمل میں لائی جائے گی۔ مرکزی کور کمیٹی ڈھاک ملازمین نے وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر کے ڈھاک لیکچرر عبدالواجد مرحوم کے خاندان کی حوصلہ افزائی کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے ڈھاک ملازمین کی مستقلی کا مسودہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی کور کمیٹی ڈھاک ملازمین نے وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر کے ڈھاک لیکچرر عبدالواجد مرحوم کے خاندان کی حوصلہ افزائی کا بھرپور خیر مقدم کرتے ہوئے ڈھاک ملازمین کی مستقلی کا مسودہ اسمبلی میں قانون سازی کے لیے پیش کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ مرکزی کور کمیٹی ڈھاک ملازمین کے نمائندوں راجہ اطہر علی خان، ملک مشتاق، سردار سکندر وسیم اور دیگر نے کہا کہ وزیر ہائر ایجوکیشن ملک ظفر کی جانب سے محکمہ تعلیم میں 18 سال تک بحیثیت ڈھاک لیکچرر خدمات سر انجام دینے والے عبدالواجد مرحوم کے گھر جا کر یتیم بچوں کے سر پر دستِ شفقت رکھا اور ورثاء کو اپنی جانب سے امدادی رقم کا چیک دے کر جس انسان دوستی کا ثبوت دیا وہ لائق تحسین ہے۔ مرحوم عبدالواجد ڈھاک لیکچرر تھے اور اپنی فیملی کے واحد خود کفیل تھے۔ ان کی اچانک موت نے آزاد کشمیر کے ان ڈھاک ملازمین کی مستقلی کے لیے ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ اس وقت مختلف محکمہ جات میں 2 سے 3 دہائیوں سے لگے ہوئے ڈھاک ملازمین کا مستقبل کیا ہوگا۔ اگر اسی طرح کل کسی اور ڈھاک ملازم جس کی سروس عبدالواجد مرحوم کی طرح 18 سال یا اس سے زیادہ ہو تو اس کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹے گی، اس کا اندازہ وزیر حکومت ملک ظفر ہی بتا سکتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس وقت ڈھاک ملازمین جن کی عمریں 50 سے 60 سال تک پہنچ چکی ہیں اور سروس 20 سے 30 سال تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ لوگ کئی سالوں سے مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں سے مستقلی کا مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم فرمائیں اور ہمیں انسانی ہمدردی تک مستقل کریں۔ آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد جوئے کا گڑھ بن گیا۔ شہر کی گلیوں میں زی نامی لاٹری جوئے کی دکانیں کھل گئی، شہری اپنی جمع پونجی سے بھی محروم ہونے لگے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں زی نامی جوا ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ شہریوں کو انعام کی لالچ دے کر ساری جمع پونجی سے محروم کیا جانے لگا۔ شہر کے ہر کونے میں غیر قانونی طور پر جوئے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں جن پر دن اور رات کے وقت قرعہ اندازی کی جاتی ہے جو کہ بالکل غیر قانونی ہے۔ شہری دن بھر کی کمائی رات کو جوئے میں لگا دیتے ہیں مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے قرعہ اندازی کی جاتی ہے مگر شہریوں کو چونا لگا دیا جاتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھاری انعام کی لالچ میں لوگ زیور تک بیچ کر زی نامی جوئے میں لگا دیتے ہیں مگر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چند سیاسی شخصیات بھی اس کاروبار کی سرپرستی کر رہی ہیں جس کی وجہ سے سر عام شہر کی گلیوں میں دکانیں کھولی گئی ہیں۔ انتظامیہ بھی ایسے عناصر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس جوئے کے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ پورے پاکستان میں سوائے اسٹیٹ بینک کے پرائز بانڈ کے ہر کسی لاٹری کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کی اسکیموں پر پابندی بھی عائد کی گئی ہے۔ شہریوں نے آئی جی آزاد کشمیر و انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر ایسے افراد کے خلاف کارروائی کریں تاکہ معصوم شہریوں کو اس فراڈ سے بچایا جا سکے۔ مظفر آباد کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم، شہر بھر کے مضر صحت چشموں سے گندے پانی کی سپلائی کا کام جاری، محکمہ پبلک ہیلتھ پر سوال اٹھنے لگے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں پینے کا صاف پانی ناپید ہونے لگا۔ شہری مضر صحت چشموں کے پانی کو صاف سمجھ کر پینے کے لیے ان کا پانی استعمال کرنے لگے جبکہ شہر میں موجود چشموں میں سے صرف 2 سے 3 چشموں کی رپورٹس ٹھیک آئی ہیں جبکہ دیگر تمام کا پانی مضر صحت ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماکڑی فلٹر پلانٹ سے جو پانی آتا ہے وہ بھی صاف نہیں ہوتا۔ رات بھر پانی کو ایک برتن میں رکھیں تو صبح کے وقت اس میں بھی مٹی ہوتی ہے، اس لیے چشموں کے پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کو اس حوالے سے متعدد بار شکایات بھی درج کروائی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ذرائع کے مطابق سرکاری دفاتروں میں بھی شہر کے چشموں کے پانی کو پینے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اگر ان چشموں کے پانی کو ابالے بغیر پیا جائے تو بہت سی موذی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ پانی کو ابال کر پئیں جو ان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ مظفر آباد کچرا کنڈی میں تبدیل، جگہ جگہ کچرے کے انبار،
गली महल्लों में भी कूड़ा करकट बल्दिया की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, जिसे पहाड़ों का खूबसूरत शहर भी कहा जाता है, जगह जगह कूड़े के अंबार लग गए। अंदरूने शहर की गली मोहल्लों में भी कचरा ही कचरा। मदीना मार्केट, अपर अड्डा, नया मोहल्ला में भी कचरे के अंबार है। एक भी जगह बल्दिया की जानिब से कहीं कोई कूड़ादान नस्ब नहीं किया गया। शहरियों का जहाँ दिल करता है रात गए घर का कूड़ा फेंक देते हैं। आए रोज लड़ाई झगड़े भी मामूल बन गए हैं। जिसका जहाँ दिल करता है घर का कचरा वहाँ फेंक देता है। शहरियों का कहना है कि कहीं किसी जगह कोई भी कूड़ादान नस्ब नहीं किया गया। हम कचरा कहाँ फेंकें? शहरियों ने बल्दिया, मेहर, सिकंदर गिलानी और वार्ड्स के कौंसलर साहिबान से अपील की है कि शहर के गली मोहल्लों में जगह जगह कूड़ादान नस्ब किए जाए और प्रॉपर कूड़ा उठाने का बंदोबस्त किया जाए, या फिर इस हवाले से आगाही मुहिम का आगाज किया जाए। गली मोहल्लों में बगैर कूड़ा फेंकने पर पाबंदी आयद की जाए और ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे शहरियों को भी सहूलियात मिले और बल्दिया की जानिब से सफाई की टीमें भी शहर भर से कूड़ा उठाने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली अपनाएं। जिली एलिमेंट्री तालीमी बोर्ड मुजफ्फराबाद के ज़ेरे एहतमाम जारी खेलों के मुकाबला जात फाइनल मरहले में दाखिल। शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से बड़ी तादाद में तलबा और तलबात शरीक। शहरियों, वालदेन और महकमा तालीम के ऑफिसरान की जिली एलिमेंट्री बोर्ड के चेयरमैन राजा सफ़ीर और इनकी टीम को बेहतरीन इवेंट पर मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मानूर मिल्लत है। मैं बेगम शीचक लर्निंग हाई स्कूल से हूँ और मैंने आज फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। आज के इवेंट में बहुत मज़ा आ रहा है, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मेरा नाम है निम्रा खुर्शीद, मैं डन्नक चिली से आई हूँ यहाँ स्पोर्ट के लिए और मैं आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। ऐसे इवेंट हमें होने चाहिए जिससे हम लोगों को अच्छा लगता है, बच्चे खुश होते हैं। ऐसे इवेंट बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम लोग खेलें भी और पढ़ें भी। इसलिए हमें चाहिए कि हम लोग इनको चाहिए कि हमारे ये इवेंट्स करते रहें और हम लोग मज़े करते रहें। आज हम स्पोर्ट में इवेंट मनाने आए हैं, तो मैं लॉन्ग जंप में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है और हम सेमीफाइनल हो रहा है। आज का स्पोर्ट बहुत ही अच्छा था, इसमें हमें बहुत इंटरटेनमेंट थी, यहाँ बहुत मज़ा आया। हार जीत तो होती रहती है, हर गेम का हिस्सा है, लेकिन हमने बहुत इससे फ़ायदा लिया। थैंक यू। मेरा नाम हिबा मशकूर है। मेरे स्कूल का नाम गोनम गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल राड़ा है। मैं यहाँ पे खेलने के लिए आई हूँ। मैं दौड़ में जीती हूँ, इंशाल्लाह मैं आगे भी फाइनल में जीतूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण मिल्लत है, बेगम हुशीचक लर्निंग हाई स्कूल से हूँ और बहुत अच्छा लगा, इवेंट काफ़ी अच्छा था। मुआशरे में पाई जाने वाली गैर ज़रूरी रस्मात, मुख्तलिफ जराइम की रोकथाम और इलाकाई मसाइल के हल के लिए अवामी इलाका खड़क ने समाजी तंजीम कायम कर दी। खलफ बर्दारी की तकरीब ईदगाह में मुनक्किद की गई। मुआशरे में पाई जाने वाली गैर जरूरी रस्मात, मुख्तलिफ जराइम और मंशियात की बढ़ती हुई तबाहकारियों की रोकथाम और इलाकाई मसाइल के हल के लिए अवामी इलाका खड़क ने खड़क वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से समाजी तंजीम कायम कर दी। तंजीम की तकरीब हल्फ बर्दारी खड़क ईदगाह के मुकाम पर मुनक्किद की गई। तकरीब में चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो आज़ाद कश्मीर सरदार नईम शराज, सियासी व समाजी शख्सियात के अलावा अवामी इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तंजीम के चेयरमैन मुहिब शराज, JKLF के चेयरमैन सरदार सगीर खान और दीगर ने कहा कि तंजीम का मकसद अवामी इलाका को मुनज़्ज़म करना है ताकि मुआशरती बुराइयों के खिलाफ एक जुबान होकर मौसर आवाज़ उठाई जा सके। आखिर में फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए भी दुआएं की गई। नौनिहाल एजुकेशन सिस्टम चंदेरा में मेरे उस्ताद तुझे सलाम के नाम से मुशायरे का इनेकाद किया गया। मुजफ्फराबाद के नामवर शोरा, मजहबी स्कॉलर समेत अवामी इलाका की शिरकत। नौनिहाल एजुकेशन सिस्टम चंदेरा में महफिल मुशायरा बाउनवान मेरे उस्ताद तुझे सलाम के नाम से मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी नामवर दानश्वर इल्मी व अदबी स्कॉलर MD नौनिहाल एजुकेशन सिस्टम चंदेरा खालिद खुर्शीद थे, जबकि सदारत मुजफ्फराबाद के नामवर शायर नाज मुजफ्फराबादी ने की। मुशायरे में सुखन सहराए मुजफ्फराबाद के अरकान, मकामी मेज़बान शुरा के अलावा दानश्वर, मजहबी स्कॉलर्स, प्रोफेसर, उसके अलावा बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अवाम इलाका की बड़ी तादाद इस महफिल मुशायरे में शरीक हुई। मुकर्री ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया
اب نئے دور کا آغاز کر چکی ہے، جبکہ ہم گزشتہ 30-40 سالوں سے کوئی سائنسدان معاشیات دان نہیں پیدا کر سکے۔ اب وقت ہے کہ ہم نئے دور کا آغاز کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کی طرف اپنے نوجوانوں کو بھیجیں تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تقریب سے شکیل احمد چودھری، کمشنر انکم ٹیکس سید فرد حسین شاہ کاظمی، چیف لائبریرین AJK یونیورسٹی، انور علی معصوم دربار عالیہ انوار شریف، مراد علی چودھری PRO ہمراہ اسپیکر اسمبلی آزاد کشمیر، صاحبزادہ کامران علی قادری، پرنسپل حجی بابا اسلامک سینٹر انوار شریف اور انصر علی قادری نے بھی خطاب کیا اور نونہالینز نے بھی اپنے اساتذہ اکرام کو سلام پیش کیا۔ دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے دومیل نیوز YouTube چینل اور www.domailnews.com اور فالو کیجیے ہمارا Facebook پیج۔